अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का सलाम और आदाब कबूल कीजिए। मैं हूँ अपने प्रोग्राम नाजरा के साथ हाज़िर खदमत। ताज़ा तरीन ख़बरें और उन पर दिलचस्प तबसरे आपकी खिदमत में मैं लेकर आया हूँ। तवज्जो से सुनिएगा। आज जो टॉपिक्स हैं मेरे पास, सबसे पहले तो इमरान खान और नवाज़ शरीफ साहब का कंपेयर हम करेंगे। जरदारी साहब को भी थोड़ा सा कंपेयर कर लेंगे। देखिए, ये है इमरान खान को अगर मैं मासी मुसीबतें कहूँ तो कोई कम ना होगा। लोग पसंद करेंगे कि ये वाकई मासी मुसीबतें हैं। वो इसलिए कि हर वक्त रोना औरतें जैसे नहीं होती हैं कि हर वक्त मेरे शौहर ने ये कर दिया, मेरे शौहर ने ये कर दिया, हर वक्त इनको शिकायतें हैं। इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, इतनी सलाहियत नहीं है कि वो मसलों को हल कर सके। हालांकि इनको प्लेट के अंदर रख के दे दिया था इक़्तिदार। आज जो बुरा कहते हैं फैज़ साहब को और बाजवा साहब को, उन्होंने तो इक़्तिदार इसको दिया था, वरना इसके अंदर किधर से एबिलिटी आई। अब तो हमें पता चल गया कि किसके अंदर एबिलिटी है, किसके अंदर नहीं है। आप खुद अंदाज़ा कीजिए। मैं नहीं कुछ कहता, मैं इमरान खान का ना मुखालिफ हूँ ना हिमायती, लेकिन एक खिलंडरा जो सिफारिश की बेस पे आया, जिसके पास कोई तालीम नहीं, जाहिल आदमी, अयाश आदमी, नाजायज़ बच्चों का बाप, उसके अंदर कोई खूबी नहीं है, और वो उसको वज़ीर आज़म बना दिया, मुल्क का उसने बेड़ा गर्क कर दिया। अब फिर भी वो रो रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला। भाई देखे ना, अगर आप कंपेयर करें तो नवाज शरीफ को भी तो निकाला था ना। उन्होंने तो इतना चीख पुकार नहीं की, वो तो खामोशी से बाहर चले गए थे। 5 साल अपने आराम से बैठे। उन्होंने बेचारों ने ये भी बदतमीज़ियाँ सुनी कि चोर 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 के नारे, उनको जीने नहीं दिया। गलत है। एथिकल वैल्यूज़ नहीं रही ना हमारे माशरे में। अब मुझे बताइए, ये जो कहते हैं कि मुझे उसने निकाल दिया, अमेरिका ने, अमेरिका के कदम आज अगर तुम, चलो आप देख लो करके, आर्मी ये कहे कि आप अमेरिका की हिमायत में एक बयान दे दें, हम आपको निकाल देंगे। ये आज ही हिमायत देगा, आज ही हिमायत देगा कि हाँ, अमेरिका से अच्छा तो हमारा कोई वो ही नहीं है। अमेरिका आए हमारे पास, हम उसको वेलकम करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। बकवास। तो भाईजान बात ये होती है कि लीडर्स जो होता है ना, इंडिपेंडेंट सोचता है। ये तो ये तो उसके पीछे था। मत इसको तो वो लेके आए थे, आर्मी वाले लेके आए थे। ये तो अब ढकी छुपी बात कोई नहीं है कि अगर आप ये कहें कि मैं खुद अपनी सलाहियत पे आया था, सॉरी। फिर इसने, लोग तो बेवकूफ़ से हैं पाकिस्तान के, बिल्कुल साधे हैं। ये नहीं पूछते कि 1 अरब का जो तुमने नुकसान किया, हम रोज़ाना जो तुम हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते थे, वो किस लिए करते थे। कोई ये तरीका है, जब तुम्हें वज़ीर आज़म की वहाँ पे कोठी मिली हुई थी इस्लामाबाद में, तो तुम लाहौर में क्यों रहे। इसलिए कि तुमने दूसरे हेलीकॉप्टर में भी सवारी करनी थी। 2 हेलीकॉप्टर थे इसके पास, एक तो वो ऑफिस वाला, एक घर का भी था हेलीकॉप्टर, जो वापस जिसकी लिए जल्दी आना पड़ता था ना इसको। अगर वैसे अगर बाय रोड आता तो जाहिर है कि वो देर हो जाती, तो नाराज़ हो जाती। तो इसलिए उस पर भी हेलीकॉप्टर की सवारी तो उस पर भी करनी थी ना उसने। तो इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ जो यूथिया कहलाते हैं ना, जो कि जिनका दिमाग नहीं है, अहले यूथ, अहले यूथ, तो उनकी समझ में नहीं आता। उन वो असल में मैं आपको बताऊँ, उनका जो जहन है बचवाना जहन है। बच्चे बच्चे हैं एक्चुअली इसके साथ। जैसे हम भी जब बच्चे थे तो मोहम्मद अली को बहुत पसंद करते थे कि ओ मोहम्मद अली, सुल्तान राही, वहीद मुराद, अरे वहीद मुराद से अच्छा तो कोई लीडर वो नहीं होगा। इतना अच्छा इंसान है, इतना रहम दिल है, हर जगह हेल्प करे। वो साला किसी की चाय भी नहीं पूछे। तो कहने का मकसद ये है कि ये बच्चों का होता है 19 ईयर्स एंड बिलो, कि भाई हाँ वो बड़ा अच्छा ये, तो उनके जहन में चिपक जाती हैं बातें, अब वो निकलती नहीं, आप कितनी भी कोशिश कर लो। अब मसला ये है कि 2 करोड़ आदमी नया वो हो गई है, जिनके एंट्री हो गई है। अब मैं इसीलिए कहता हूँ कि अगर आप फेयर, या तो आप फेयर करा लें, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। हाफिज साहब ये सोच लीजिएगा आप, कि अगर नया 2 करोड़ नया जो है ना बच्चे हैं उसके अंदर 19 साल के, और वो आपको तंग कर देंगे इसलिए कि वो वोट देंगे इमरान खान को ही। अब इमरान खान ने झूठा प्रोपेगेंडा इतना करता है ये शख्स, कि मैं 3 जगह से खड़ा हूँगा। भाई तुझे तो, अगर तू 3 जगह से खड़ा होने का अहल होता ना, तो फिर तुमने चेयरमैनशिप क्यों देता दूसरे को। जो वो मासूम सा आदमी आया है ना, ये वो भी बेवकूफ़ सा है, उसको क्यों देता, तू अपने पास ही रखता। अगर तो इस काबिल होता कि तुझे तो पाबंदी लगी हुई है, इसलिए तुम 3 आदमियों का तुझे सिर्फ मसनवी तरीके से। ये जो इनकी जो नफ्सियात है ना, वो ये होती है कि हमेशा लोगों की नज़रों में ज़िंदा रहें। औरतें इनको चारों तरफ से घेरी रहे हैं, और बस ये इसमें खुश रहते हैं। ये होती है, मैंटलिटी होती है भाई बाकायदा। ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये बिल्कुल मैंटलिटी होती है। मगरूरियत बे इंतहा, ये भी इंसान की मैंटलिटी है। इसको चाहे कितना भी मिल जाए, ये यही कहेगा कि मुझे कम मिला। अब देखें, सीधे इतना आसान था इसका जो सफ़र था ना, इतना आसान था कि जिसकी कोई हद नहीं। जब बाजवा साहब ही कह रहे थे कि सैफर आया है,
تو ڈسکس کر لیتا ان کے ساتھ. سب سے پہلی بات تو یہ تھی. اور اس کو ایسے بیان دلواتا کہ یہ جو محمود قریشی جو صرف کھانے پینے کے چکروں میں تھا, جا کے ذرا پالش بھی کرنی پڑتی ہے, کچھ باتیں بھی بنانی پڑتی ہے, دوست بھی بنانے پڑتے ہیں, کچھ جھوٹی سچی باتیں بھی کرنی پڑتی ہیں. یہ تو نہیں کہ تم بس ہیلی کاپٹر میں گھومتے رہو. تو اب جب تمہیں وہ عدم اعتماد کی تحریک آ گئی تو پھر تمہاری آنکھیں کھلی, پھر تم نے الٹی سیدھی کام شروع کیا. چلو اس وقت بھی میں بتا رہا ہوں, اس وقت بھی تمہارے پاس چانس تھا, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تو 170 آدمی تھے اس کے پاس. اگر تم ہٹ جاتے خاموشی سے, ڈیموکریٹک تو یہ ہوتی نا ایکٹیویٹی کہ بھائی آپ ہٹ جائیں اور دوسرے آ گئے, آپ وہیں جائیں پوزیشن میں. کتنے 2 سال تو ہو گئے الیکشن کے چکروں کے اندر. آپ جو الیکشن کہہ رہے تھے نا کہ مجھے جلدی سے دے دو, کیونکہ مزہ آ گیا تھا نا. انسان کو اگر بادشاہ بنا دیں, ایک دن کے لیے بنا دیں نا, وہ کبھی بھی نہیں جائے گا کہ جائے, اس کو تو بھیجنا پڑتا ہے نا فورسلی. تو ان کو پھر مزہ آ گیا, انہوں نے کہا یار جلدی سے مجھے الیکشن ہو جائے, اور جو میری لیک باتیں ہیں نا, باتیں جو لیک نہ ہو جائیں, جو میں نے گھڑی میں چی. اب ایک صاحب نے مجھے لیٹر لکھا, مطلب کٹنگ وغیرہ بچے بیچتے ہیں نا, کہ ایک سب نے بہت اس سے برے برے کام کیے, اس نے صرف گھڑی بیچنے پر, چوری پر اس کو قید کر لیا. ارے گھڑی چور بیچنے پہ, سوری, تو بیچنا کوئی معمولی بات ہے؟ وزیر اعظم کے لیے بیچنا شرم کی بات ہے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں, ایتھیکل ویلیوز اگر لوگوں کو پتہ ہو جائے نا, ووٹ دینے کے لیے ضروری ہے ایتھیکل ویلیوز, کہ اچھے کینڈیڈیٹ کے اندر یہ لازمی بات ہے. یہ تھوڑی کوئی بات کہ آپ کو گھڑی بھی بیچ دیا آپ نے, اور وہ بھی خانہ کعبہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر خانہ کعبہ کا کوئی وہ نہیں ہے, جو پیار ہے. آپ نے بھیج دیا نا پیسہ, آپ کو کلیئر کٹ, وہ انڈیکیٹر سے میں بتاتا ہوں نا کہ اس کا جو ہے نا, اس کو پیار ہے پیسوں سے. آپ دیکھیں تو صحیح نا, پیسے سے اور سیکس سے, 2 چیزوں پیار ہے. تو عوام کو تھوڑی سوچے گا, یہ عوام کے لیے نہیں کرے گا. یہ سوچ لیں آپ لوگ, اگر یہ سوچ رہے ہیں. اب یہ نواز شریف کے ساتھ, نواز شریف کو کتنا برا بھلا کہا. وہ ایک لڑکا تھا پتہ نہیں کون, انگلینڈ کے اندر, جو پیچھے جاہل لڑکا, اس کے ماں باپ نہیں روکتے. بھائی یار تمہارا کیا تعلق ہے, تم نے کوئی تعلیم حاصل کی ہے؟ اب سنا وہ گنے کا ریڑھا لگاتا ہے. تو میں بھی کہہ سکتا ہوں, میں بھی گالی دے سکتا ہوں, باہر نکل کے کوئی کچھ نہیں کہے گا. آپ گالی دیتے رہیں, بادشاہ وقت کو بھی گالی دے دیں, لیکن یہ آپ کی ریزنگ کہلاتی ہے, آپ کے پیچھے آپ کی تربیت کہلاتی ہے. آپ کے ماں باپ نے کیا تربیت دی؟ آج جو آپ نواز شریف کو چور کہہ رہے ہیں, آپ کا کوئی حق نہیں, آپ کا ویسے کوئی حق نہیں ہے. چور کہنا ہے تو وہ گورنمنٹ کہہ سکتی ہے. اچھا, زرداری صاحب کا تو بہت ہی اچھا رویہ رہا, لیکن میں ایک حافظ صاحب سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ سر جی, بات یہ ہے کہ یہ قوم بہت خراب قوم ہے. آپ بھی اسی قوم کے حصہ ہیں, میں بھی اسی قوم کا حصہ ہوں. یہ آپ کے قابو میں آئیں گے نہیں جب تک کہ سخت ترین سزائیں نہ دی جائیں گی جو مجرم ہے. ایسے نہیں, بے گناہ نہیں, لیکن دیکھیں کہ ابھی کتنا 7 مہینے تو اس کے ہو گئے 9 مئی والے واقعے کو, کچھ ہوا کہ بڑا. یہ دیکھ لیتے نا, وہ عمران خان جب نیا نیا آیا تھا نا, تو انہوں نے کہا یار بہت سختی ہو رہی ہے, سب لوگ چوکنا ہو جاتے ہیں. جب دیکھتے ہیں یہ تو لل پپیتا ہے نا, تو چھوڑو یار یہ کچھ نہیں کرے گا, تو وہ پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں دوبارہ. تو ابھی تک کسی کو ایک کو بھی سزا نہیں ملی, ایک کو بھی. ہر ایک پریس کانفرنس کی, شیخ رشید نے پریس کانفرنس کی, گنڈے نے, سیالکوٹی گنڈے نے پریس کانفرنس کی, ہاں میں مر دوں گا, میں مر دوں گا, مار دوں گا, میں مر دوں. کیا بیوقوفانہ باتیں, لیڈرس کا یہ کیلیبر ہے. مجھے یہ تو کوئی بتائے, ایسے سے لیڈر آپ کی قسمت بدلیں گے؟ نہیں بدلیں گے. اسد عمر جیسے 420, وہ تو شکل سے سالا وہ دلہ لگتا ہے. اور کس کس کا نام لوں, کس کا نام لوں؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں, میں زرداری کو اچھا نہیں سمجھتا, لیکن ایز اے مین تو بہت ڈیسنٹ, پرسنالٹی ڈیسنٹ ہے. اس کی جو تربیت ہوئی اس کے ماں باپ نے, وہ بہترین کی ہوگی, یہ میں بتا دوں آپ کو. نہ مجھے اس نے ٹکٹ دیا, نہ مجھے ٹکٹ چاہیے. تو لیکن میرا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ ایز اے صحافی آپ صحیح بات بتائیں لوگوں کو, کہ دیکھ لیں اس کا کیا, اس کا زرداری کا کہیں غلط نام آیا. یہی لٹکے میں شادی چھوڑا, چپکایا, یہ کیا وہ کیا. نواز شریف کے خلاف تو نہیں اتنی باتیں ہوئی, پھر آپ کیسے کر سکتے ہیں اس کو؟ پھر اس کے جتنے بھی کیسز تھے عمران خان کے, اس نے خود بنایا اپنے کیسز, خود گلے میں پھندا ڈالا اس نے. سائفر کا بھی کیس کر دیا. بھائی تمہیں کھونے کی ضرورت کیا تھی, تم نے اس کو دے دیا. جو وہ ہے نا ڈاکٹر جو بنا, جعلی ڈاکٹر ہے, تو یہ پہلے مردے نلاتا تھا یہ, پھر چورن بھی بیچا اس نے کئی دفعہ. تو اس کو عادت پڑ گئی اس قسم کی حرکتیں کرنے کی. تو اس کا نام میں بھول رہا ہوں, بڑی دفعہ کوشش کرتا ہوں نام یاد رہے مجھے, لیکن اس کے تھرو اس نے بھیجا ہے وہ سائفر. یہ میں آپ کو بھی بتا دوں, اگر آپ تحقیق کریں تو وہیں سے نکلے گا.
اس نے بات جو چلتر ہوتے ہیں، جو باتیں کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ کامیاب ہوتے ہیں عام طور سے. انہوں نے سر جی اس کو جا نہیں پا رہا تھا نا یہ باہر، سر جی میں نے بھجواؤ تو میں اتنے جا کے اتنا پروپیگنڈا کروں گا تسی میں نے دیو تو صحیح سفر دکھا پہ چھڈو تسی کہہ دینا کھو گئی میں سنبھالاں گا میں اتنے پا دوں گا تسی فکر ہی نہ کرو نا. امریکہ ہر بندہ یہ کہے گا کہ غلط ہوا. دیکھیں رول ایک رول ہے تھم رول کہ بھائی آپ نے اگر کوئی ڈاکومنٹ آپ کو دیا ہے نا تو آپ اس کو واپس کرنا ہے گورنمنٹ کو. بس اتنی سی بات تھی جس کا آپ نے پتنگڑ بنوا لیا، خود بنوا لیا، بنا نہیں بنوایا. اگر واپس کر دیتے تو سارا مسئلہ حل ہوتا. ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اس کو کہیں نا ڈاکٹر کو تو اس کو کہیں کہ تم واپس کرو، سیفر منگوا لے کسی بھی آدمی کے تھرو منگوا لے اوریجنل اور اس کو جا کے گورنمنٹ کے اندر جمع کرا دیں تو آپ کا 90% تو آپ کی سیویرٹی جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی اس کی کیس کی. اب دوسرا جو اس کے اندر ہے کہ بھائی آپ نے کیوں پبلکلی آپ باتیں کی، پبلکلی تو بات کر سکتے ڈیفینڈ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ بھٹو صاحب نے بھی کہا تھا کہ میرے خلاف یہ دیکھو یہ سیفر آیا ہے، مجھے امریکہ نے دھمکی دی ہے. تو یہ کہہ سکتے ہیں آپ کیونکہ نمائندے ہیں نا عوام کے، عوام ہی کے ووٹوں سے آئے ہیں تو آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں ان کو بھی یہ اس طرح ہو رہا ہے، غلط یہ صحیح، اٹ ڈزنٹ میٹر. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اپنے پرابلمس کو اپنے پاؤں کھاڑی مت مار رہو. اب تم نے کوشش کے باوجود الیکشن نہیں ہوئے، سب کچھ کر لیا، الیکشن ابھی بھی نہیں ہوں گے اور وقت پہ ہوں گے. اور وقت کیا آئے گا ابھی دیکھ لینا. ابھی 8 فروری کو تو نہیں ہو رہا ہے، یہ تو بات ڈیسائیڈڈ ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیشہ صحیح خبریں سنیں اور جعلی خبروں سے پرہیز کریں کیونکہ یہ پینک پھیلاتے ہیں اور آپ کے نروس پہ برا اثر پڑتا ہے اور ہارٹ جو ڈیزیز ہے نا وہ بڑھ جاتی ہیں. تو آپ اچھی خبریں دیکھیں، اچھی خبریں سنیں، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. اور وہ پروگرام پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا. خدا حافظ.